بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پہ بات کریں۔ اور اس ٹائم پہ حزب اللہ کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اسرائیل نے جس طرح سے پہلے غزہ کے سارے ایریے کو کیپچر کیا، وہاں پہ بے تحاشا جینوسائیڈ کیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کی، تمام تر مسلم امہ اور مسلمان ممالک بیٹھ کے دیکھتے رہے اور اس کو انجوائے کرتے رہے۔ اب یہ بات مزید بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہی جائے گی، بیکاز اکارڈنگ ٹو دا پلان جو گریٹر اسرائیل بنانا ہے انہوں نے، جو زائنسٹ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، اور جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا ان کے لیے ثواب کا باعث ہے اور ان کے لیے یہ باعث رحمت بنے گا، یہ ان کی تھاٹ ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ سیلف ڈیفنس کے نام پہ، رائٹ ٹو ڈیفینڈ کے نام کے اوپر 7 اکتوبر سے یہ جو جنگ شروع ہوئی، اس جنگ کے اندر اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کھویا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے تمام تر ویپنز، تمام تر ٹیکنالوجی جو تھی اس کو ٹیسٹ کر لیا۔ اس کو آخر بم چلانے کے لیے، ویپنز ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی جگہ، کوئی سرفیس لینڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے جو اسرائیل کے اندر موجود نہیں تھی، تو انہوں نے غزہ کے اوپر اٹیک کر کے اور اب لبنان کے اوپر اٹیک کر کے اور باقی تمام تر ملکوں کے اندر اپنے بم چیک بھی کرتے رہیں گے، اور اسی طرح مسلمانوں کا قتل عام جاری رہے گا۔ حزب اللہ کے اندر بڑا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو تمام تر لیڈرز آلموسٹ جتنی ان کی لسٹ تھی اس میں سے 90% ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ کس طرح سے اسرائیل نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، کیسے حزب اللہ کے تمام تر لیڈرز کو، چونکہ ان کے پاس دے ہیڈ اے لسٹ آف اٹ، ان کے پاس باقاعدہ پوری ایک فہرست تھی کہ یہ تمام تر لیڈرز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں حزب اللہ کو، اور ایک ایک کر کے ان کو کس طرح سے ایلیمنیٹ کیا جائے گا، اس کا انہوں نے پورا ایک پراپر پلان بنایا تھا اور اس پلان کے اکارڈنگلی چیزیں ایگزیکیوٹ کیں۔ اس کے اندر آج اگر ہم بات کریں ایک برطانوی اخبار کی جس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو اسرائیلی فوج ہے انہوں نے کس طرح سے جتنے بھی یہ لیڈرز تھے ان سب کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا۔ بہت سے لیڈرز کی تلاش میں ناکام رہنے کے بعد موبائل ڈیوائسز کا استعمال گاڑیوں کے اندر، ایون جو گاڑیوں کے اندر اینڈرائڈ پینلز لگے ہوتے ہیں ان کے تھرو، گاڑیوں کے کیمراز کے تھرو، گاڑیوں کے اندر چیزوں کے تھرو بہت سی چیزیں جو ہیں انہوں نے کی، اور ہم نے دیکھا جس طرح سے ٹیلی فون ڈیوائسز اور پیجر دھماکے ہوئے، اور اس کے بعد یہ جتنے واکی ٹاکیز کے بلاسٹ تھے اور جو بھی ڈیوائسز پھٹ رہی تھی، دنیا کے اندر ایک نئی طرح کی وار انٹروڈیوس ہو رہی ہے۔ یعنی تمام تر ڈیوائسز جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، اب سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ ڈیوائسز جو موبائل فونز ہیں، جو اسمارٹ فونز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک ویپن ہے، یہ ایک ٹول ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے خلاف۔ اور ایک موبائل فون کی بیٹری اس میں جتنے لیتھیم کے سیلز ہوتے ہیں، اس کا پھٹنا، اس کا ایک بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جو بڑا ہارمفل ہوتا ہے۔ پیجر دھماکوں کا دھماکہ چھوٹا ہے، اسمارٹ فون کا دھماکہ اس سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے پیجر سے، بیکاز اٹ ہیز اے بگ بیٹری ان اٹ، اور جتنی بڑی بیٹری ہوگی اتنا بڑا بلاسٹ ہوگا۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے آگے؟ ہم مسلمان ٹیکنالوجی کے نام کے اوپر آج تک کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہماری اچیومنٹس ایک دور تھا جب تک مسلمانوں کی سائنس کے اندر، انوویشن کے اندر بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے مسلمان ایسے ریسرچرز تھے، ایسے سائنٹسٹ تھے جن کے نام دنیا کے اندر تھے اور بہت کچھ اچیو کیا انہوں نے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی پستی شروع ہوتی ہے، اور پھر اس پستی کے ساتھ ہی مسلمانوں کے تمام تر اچھے اقداموں کو بھی نام بدل کے دوسروں کے ناموں کے اوپر انٹروڈیوس کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ ڈسکوری کی تھی، جبکہ وہ کی کسی مسلمان نے ہوئی تھی، اینڈ the story goes on. Similarly اب جو کچھ اس وار کے اندر ہو رہا ہے، یہ وار کس طرف جائے گی آخر؟ غزہ سے شروع ہوئی یہ بات، اب یہ لبنان کی طرف جا رہے ہیں، لبنان سے آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک یہ جائے گی؟ اور یہ تمام تر مسلم امہ جو خاموشی کی نیند خواب خرگوش سو رہے ہیں اس ٹائم پہ، یہ کب جاگیں گے؟ یہ جاگیں گے بھی یا نہیں؟ کیا یہ تمام تر لوگ جاگنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کین دے ڈو اے وار اگینسٹ دیم؟ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم لوگ ان کے اگینسٹ وار ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے کیا؟ اور اگر لڑ نہیں سکتے ہیں تو پھر خاموشی ہی بہتر ہے، اپنی موت کا انتظار کرنا ہی بہتر ہے، جب تک کہ وہ آپ پر نہ آئے، اس ملک کے اوپر اسرائیل اٹیک نہ کرے، اس اٹیک کے انتظار کرنا بہتر ہے۔ یا یہ مسلم امہ کبھی اس کے خلاف بولے گی، کبھی بات بھی کرے گی؟ جس طرح آج ہی کی ایک خبر کے مطابق سعودی عرب کے اندر انہوں نے مسجدوں کے اندر پولیٹیکل باتیں، پولیٹیکل سلوگنز اور فلسطین کے حق میں دعا کرنا بھی بند کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہاں جو محمد بن سلمان ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اس قدر تابعداری ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ وہ فلسطین کے حق میں دعائیں کرنا، فلسطین کا کسی بھی طرح سے جھنڈا وہاں پہ پورے سعودی عرب کے اندر نہیں لہرایا جا سکتا، اس کو وہاں پہ جو فلیگ ہے اس کو کہیں پہ کیا نہیں جا سکتا، اگر آپ کریں گے تو اریسٹ کر لیا جائے گا، آپ کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ
یہ ہماری مسلم امہ کا کردار ہے. اس ٹائم پہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہاں پر اپنی ہی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے, اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی مرتے ہوئے بھائی کی, مرتے ہوئے بچوں کی. جو تمام تر لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جس مشکل کے اندر سے وہ گزر رہے ہیں, ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا. تو یاد رکھیں, آج مدد نہ کرنے والوں کی کل کو کوئی اور بھی مدد نہیں کرے گا. اور یہ دنیا ہے, یہ تو اس میں جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہی کل کچھ جب آپ کے ساتھ ہوگا تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, آپ کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حق کے لیے آواز ہمیشہ اٹھانی چاہیے اور اٹھاتے رہنا چاہیے. ظالم حکمران کے خلاف بات کرنا جہاد ہے, عملی اقدام کرنا, اس کے خلاف جنگ کر لینا تو بہت بڑی بات ہے. ظالم حکمران کے خلاف بات کرنا بھی جہاد کہہ دیا گیا, اس لیے کہ ایسا دور آئے گا, جو دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بے حسی کی نیند سو رہے ہیں اور بے حسی میں مست ہیں اس ٹائم پہ اپنی زندگی کے اندر, وہ اس کے خلاف بات بھی نہیں کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر سے جس طرح سے اسرائیل کے خلاف اور جو کچھ فلسطین کے لیے کیا, قابل ستائش ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہاں پہ پاکستان کی طرف سے موقف لے کے یونائٹڈ نیشنز میں گئے اور یہ بات کی. ہوگا کیا اس سے؟ نیتن یاہو اسپیچ کے لیے آئے اور بہت سے ایسے مسلم ممالک اور بہت سے دوسرے ممالک کے جتنے بھی نمائندگان تھے وہ سب وہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اس سے ہوگا کیا, کیا امپیکٹ پڑے گا اس سے, اس پہ بات کریں گے. مجھے اسٹوڈیوز میں گیسٹ جوائن کر رہے ہیں, بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آؤں گا اور اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم پہ اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین جو جنگ جاری ہے, اور حزب اللہ کوشش کر رہا ہے, کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی ایک بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا, اور حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے پہلا بڑا حملہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کیا اور اسرائیلی ملٹری بیس کو نشانہ بنایا. ظاہر ہے اس طرح سے نقصان تو نہیں پہنچا سکتے جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے, بیکاز دے ہیو آئرن ڈوم اور ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے باوجود جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا پوسٹ, ٹی وی اور گاڑیوں کی میٹرز, یعنی جو گاڑیوں کے میٹرز ہیں اس کے تھرو بھی اسرائیل نے حزب اللہ کی قیادت کو تلاش کیا اور اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. مجھے جوائن کرے نور محمد قصوری صاحب اور آغا باقر صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. بات کا آغاز کروں گا نور محمد قصوری صاحب سے. قصوری صاحب, یہ جنگ تو غزہ سے شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے آن ورڈ, تب سے آج تک ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اور اب یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں اور یہ اب لبنان تک جا پھیلی ہے, اور اس کے بعد جو اسرائیل کا پلان ہے اس کے مطابق چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹھا صاحب, جو یہ غزہ کے پر جب یہ حماس کی طرف سے یہ اٹیک جب ہوا تھا تو یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا, اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید یہ جو اٹیک ہے اس سے اسرائیل کی طاقت کم ہوگی, یا اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا, یا اسرائیل بہت زیادہ کمزور ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ میں سر نے یہ آپ ایران والے اٹیک کی بات بتا رہے ہیں؟ نہیں یہ جو جب یہ حماس نے 7 اکتوبر, رائٹ, ٹھیک, حماس نے جب کیا تھا, لیکن میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام بالکل میں ٹھیک کہا ہے, تھا بالکل ٹھیک. کہ یونائٹڈ نیشن کے قیام کے بعد اب جو ہے نا چیزیں بدل گئی ہیں. ٹھیک, یونائٹڈ نیشن کے جو ہے قیام سے پہلے جو طریقہ کار تھا دنیا میں چلنے کا, ملکوں کے ساتھ تعلقات کا, قبضے کا, یہ اور تھا. اس کے بعد طریقہ کار چینج ہو گیا ہے. اب آپ ملیٹنٹ سٹرگل ہے, اس کے ذریعے جو جب آپ بات کریں گے سٹیٹ کے خلاف تو آپ کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو کہ ایک سٹیٹ کو ملتی ہے. آپ نے دیکھے جب بھی یہ پچھلے 25 30 40 سالوں میں جتنے بھی ملکوں کو آزادی ملی ہے, یہ وہ ملیٹنٹ سٹرگل کے بجائے پولیٹیکل طریقے سے جو ان لوگوں نے سٹرگل کیے, چاہے آپ بنگلہ دیش کا قیام لے لیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا جو ساؤتھ افریقہ لے اور لیں, بنگلہ دیش کی دوبارہ آزادی بھی دیکھ لیں, یا جو بنگلہ دیش میں دوبارہ بھی دیکھ لیں, ملائیشیا دیکھ لیں, سنگاپور دیکھ لیں, یہ سارے پولیٹیکل طریقے سے. ٹھیک, حسن نصر اللہ صاحب کی جو شہادت ہے بلا شبہ ایک, یا جو پچھلے دنوں جو مسلمانوں کو بہت بڑا ایک اجتماعی طور پہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ایک سال ہو گیا کہ ہماری جو مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی
اس کی بھی بہت بڑی ویکنس کہہ سکتے ہیں. مطلب دنیا بڑا کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی طیب اردوان سے بھی اور باقی تمام تر لیڈر سے کہ شاید یہ سامنے آئیں گے اور آگے کچھ کریں گے. دیکھیں جی بہت زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 60-70 سالوں میں اس کو جب بھی کوئی ایسا کرائسس آیا تو پاکستان نے لیڈرانہ رول ادا کیا ہے. کیونکہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اور جو ممالک ہیں مسلمان ممالک وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہے جتنا پاکستان ہے. اور لیکن اس بار تو ہم نے کوئی 2 مہینے کے بعد ایک آدھی اسٹیٹمنٹ آگے تو آگے ادروائز کچھ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ اس وقت خود ہماری جو لیڈرشپ ہے پاکستان میں اس وقت یہ 5-10 سالوں سے آپ دیکھ لیں اس کی اپنی آواز نہیں رہی کہ اپنے جو مسائل ہیں اپنا جو موقف ہے اس میں اتنی آواز نہیں رہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف نے کی ہے. لیکن جب آپ دیکھیں آدمی چٹھا صاحب اس کی بات سنی جاتی ہے یا اس کی بات کو گائیڈنس لی جاتی ہے ایڈوائس لوگ لیتے ہیں عزت جس کا اپنا عزت و احترام ہو ملک میں اس کی جو شخصیت ہے اس کو کوئی مطلب ہے کہ اس ٹائپ کا اس کے اوپر کلنک نہ ہو اور وہ بات کرنے کی کسی بھی فورم میں طاقت رکھتا ہو. دیکھیں نا ہمارا تو جو پرائم منسٹر نے تقریر کی اس کے لیے ہمارے جو نیبر کنٹریز کے جو جس نے جواب دیا بھویکا منگلا نندن نے وہ 18ویں گریڈ کی ایک آفیسر ہے اور 1.5 منٹ میں چٹھا صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس نے شہباز شریف کی جو تقریر ہے اس کا صرف 1.5 منٹ میں جواب دیا. اور اس کے بعد جو اس نے جتنے میں افسوس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی میں خوشی سے بات نہیں کر رہا کہ جس مؤثر طریقے سے اس نے 5 یا 6 پیروں میں جو بات کی میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے مطلب ہے کہ لیڈر کے پاس ان کا مؤثر جواب جب ہم اپنے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے تو اتنے بڑے مسائل کا کیسے جواب جو آپ نے خطرات کا جو آگے ذکر کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو جب تک اجتماعی طور پر اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اب آپ کو مؤثر طریقے سے اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ کی بھی ضرورت ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ کی طاقت کے بغیر آپ یہ مسئلہ حل نہیں کرتے. روس بھی بہتر پوزیشن میں ہے حل کرانے کی. چائنا کا بھی اسرائیل میں بہت انفلوئنس ہے. انڈیا کا بھی بڑا انفلوئنس ہے. لیکن ہمیں بات یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر مؤثر طور پر بات کرنی ہوگی. پھر ہم پولیٹیکل ڈپلومیسی کے لیے جو طاقتور جو تو اس کے لیے آرگن ہو سکتے ہیں ہتھیار ہو سکتے ہیں ان سے بات کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس وقت ہے روز بروز چٹھا صاحب کم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں بہت جلدی سے فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ پاکستان تو بہرحال اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ کسی بھی سٹیج پر کوئی بھی اس مسئلے میں ہیلپ کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان بھی بات کرنے کی پوزیشن میں ہے. ترکی کے جو صدر ہیں وہ بھی بات کرنے کی صدر میں ہیں. ایران کے جو ہے وہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ وہ سیلف ریلائنس کی پوزیشن پہ ہیں. اسی طریقے سے یو اے ای ہے میں سمجھتا ہوں ان کے بھی بڑے اچھے اسرائیل سے یو ایس اے سے تعلقات ہیں. یہ معاملہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈپلومیسی کے ذریعے حل ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل ڈپلومیسی کے حوالے سے اگر کوئی اس وقت مؤثر جو کہا جا سکتا ہے کردار ہے تو ابو ظبی کے حکمرانوں کا ہے محمد بن سلمان کا ہے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر داس مودی کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں انا کا فیصلہ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ بات یہ کہ کیا ہم سارے مسلمانوں کو فلسطینیوں کو شہید کرائیں گے اور سارے ہمارے جو مسلم پہلے ہی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. حسن نصر اللہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایسے انسان اتنا زبردست مطلب ہے کہ ویژنری لیڈر بہترین موقف پہ بات کرنے والا جو بات ہے وہ مطلب ہے کہ ہم کھو بیٹھے ہیں. تو کیا ہم کوئی اچھی آواز ہے وہ جو بھی بلند کرے گا وہ ہم روز بروز کھوتے جائیں گے.
اس لیے ہمیں پہلے ہی دیکھیں نا، ہم پچھلے بے نظیر بھٹو کو کھو چکے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو کھو چکے ہیں، فیصل قذافی، بڑی بڑی ہماری لیڈرشپ کا چلی گئی ہے، تو اب تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. تو اس لیے یہ جو بچا ہے نا تھوڑا بہت، نہتے لوگ ہیں بیچارے، پتہ نہیں 40 سالوں میں 45 سالوں میں کس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر آباد کیے تھے غزہ میں اور فلسطین کے علاقے میں، ہم نے پھر ان کو 50 سال پیچھے پہنچا دیا. بالکل ایسی ہے. آغا باقر صاحب کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ واقعہ تھا 7 اکتوبر 2023 جو ہے، میں نے بھی مختلف فورم جو ہے اس کے اوپر جو بات کی. اس وقت تو بہرحال کسی اور انداز سے اس کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ پرہیپس یہ بہت سارے ایسے جو ہیں وہ آؤٹ کم لے کے آئے گا فلسطین کے لیے یا مسلم امہ کے لیے. ریئلسٹیکلی اسپیکنگ اس وقت بھی میں نے، میرا خیال ہے آپ کے چینل بات کی تھی کہ یہ ایک مس ایڈونچر ہے. آپ نے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، آس پاس کے تمام ممالک نے اس کو کانفیڈنس میں لیا. ایران کی ہمیشہ پالیسی، چونکہ ایران جو ہے وہ آئسولیشن میں، ود آل ڈیو ریگارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایران کی پالیسی یہ رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی ریجنل گروپ جو ہے اس کے اندر یا کسی نہ کسی ایسے انٹرنیشنل ایونٹ میں وہاں پہ اس کی موجودگی جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے. اور وہ یہی ایک وجہ تھی کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا ٹیبل ورک نہیں تھا. اس کے اوپر بہت ساری ایسی، چونکہ آپ نے بہت ساری جو آپ نے جو پریمبل آپ نے دیا ہے اپنی آج کے پروگرام کا، تو اس میں اگر آپ اس کے ریسائٹرز دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے جو ٹیکنیکلی اور وار ٹیکنیکس کے حوالے سے جو اسرائیل کی ورکنگ ہے اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا. ایران جو ہے وہ بہت سارے ایسے ریجنل گروپس ہیں، ریجنل ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ایران کچھ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کرتا ہے دیٹ ہی شوڈ بی ان. قطع نظر اس بات کے چلیں کوئی ایک شخص جو ہے، کوئی ایک ملک جو ہے، کوئی ایسی ایک قوم جو ہے وہاں پہ اگر کسی ایک ہیومن ٹریجڈی کے ایشو کے اوپر اگر کوئی بات کرتی ہے یا موو کرنا چاہتی ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر کوئی فلیش پوائنٹ ہوا تو شاید سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ جائیں. لیکن مسلم امہ میں ابھی اگر یہ فلیش پوائنٹ ہو، جیسے ابھی ایک بات کی گئی کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جس کو جو اکنامیکلی یا پولیٹیکلی جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی وہ لوگ جو ہیں وہ آواز بلند کریں، جیسے سعودیہ کی بات کی، جیسے یو اے ای کی بات کی، جیسے ٹرکی کی بات کی گئی. یہ اگر لوگ اپنا وہاں پہ موقف جو ہے کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکا. اور وہ تو آپ بڑی بات دیکھیں کہ ایک طرف تو مندر کھل رہے ہیں اور مندر جو ہیں ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور مندر جن کے لیے کھل رہے ہیں الٹیمیٹلی ان کا تو ان کے ساتھ لائزون ہے، دے آر بزنس پارٹنرز. یہ کہاں سے آپ ہم بات کریں گے کہ بھائی وہ جائیں اور ان کے ساتھ بات کریں کہ بھائی آپ پیچھے ہٹ دیں، اس کو فلسطین دے دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان کی ایک دو جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے نیو ورلڈ آرڈر. آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے نیو ورلڈ آرڈر ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ گریٹر اسرائیل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ایک خطہ پورا کا پورا تبدیل ہو گیا اور اس کی پالیسیز جب وہاں پہ ڈومینیٹ کریں گی، اس کو ریزسٹنس کوئی نہیں کرنے والا، تو ہو سکتا ہے یہ بات مانی جا سکتی ہے. بہت دور اندیش بات کی ہے، دیر از گوئنگ ٹو بی اے ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر. بٹ ان مائی اوپینین ہماری تو جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر تو نہ کو پیچھے کوئی ایسی باڈی ہے جو پرماننٹ باڈی ہے جو اس کو فارن پالیسی فارمولیٹ کرے اور وہ بائنڈنگ ہو حکومت کے اوپر. ایسی تو کوئی باڈی نہیں. چاہے ہمارے جتنے بھی ہمارے اپنے انٹرنل مسائل ہوں، انٹرنیشنل آپ جب کمیونٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہاں پہ آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ موقف ہونا چاہیے. اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کا موقف، اس کے اندر آپ کا رول نظر آنا چاہیے. جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا، نو آئی ڈونٹ ایگری کہ پاکستان نے جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت جو ہے وہ ایسا رول ادا کیا. پرہیپس پاکستان کانٹ افورڈ، اور پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن کہ کوئی ایسا ابھی تک جو ہے وہ رول جو ہے وہ ادا کر سکے. کیوں؟ آپ کے پاس تو بہت ساری جو پالیسیز جس کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے
کہ پہلے جو ہے وہاں پہ UN کے ساتھ وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے بائیڈن جو ہے ان کے ساتھ ان کے جو ہے سب کے ہوتے ہیں جتنے لوگ وہاں پہ جو ہیڈز آف دس گورنمنٹ جو وہاں پہ گئے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ گئے ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کی میٹنگ ضرور ہوتی ہے. ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ US جو ہے اس کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ 1-to-1 میٹنگ ہو آبویسلی. لیکن آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ US جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے؟ اور وہ رول ادا کرے گا. اب جو نئی کینڈیڈیٹ ہیں ان کی تو بڑی واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم جو وہاں وار ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے. آپ کا UK اس کو سپورٹ کرے گا. جی آپ دیکھیں نا، یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو اب اس طرح کی اگر اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فیوچر نظر آ جانا چاہیے کہ اس وار جو ہے یا بیٹل ہے یا جو بھی میں کہہ لی اسکرمش ہے یا واٹس ایور، اس کا فیٹ کیا ہوگا. حسن جو نصر اللہ ہیں، دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں when you are in war تو پھر اسی ٹیکنیک اور اس پروفیشنلزم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. مسلمان کے پاس تو ابھی ایسا جو ہے مسلمان قوم یا مسلمان امہ کے پاس تو ایسا نہیں ہے. ہاں 2 ملک ہیں جن کے پاس جو ویپنس ہیں، ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں، لیکن اس کو کیسے کریں گے؟ ایران یہ کر سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جیو پولیٹیکل نہ ہو سکے، جیو اکنامک کوئی سچویشن نہ بن سکے، جو کمیونٹی ہے مسلمان کمیونٹی ہے جو ان کے ہمسائے ہیں وہ ایسا رول نہ ادا کر سکے کہ چلے کوئی ایک جگہ کسی جگہ پہ آ کے لمٹ مقرر کر دے، انف از انف جانے دے. اور وہ بھی اس پوائنٹ کے اوپر وہ کریں گے کہ دیٹ از ہیومن ٹریجڈی. پولیٹیکل کے اوپر، ڈپلومیسی کے اوپر شاید کوئی ایسا ملک ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اردوگن جو ہے ان کی پہلے شروع میں اسٹیٹمنٹس آئی تھیں، اس کے بعد تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں. ہاں اور چیز کیا ہو سکتی ہے، فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی فلیش پوائنٹ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ وار میں انوالو ہو جائیں، کیونکہ ان کے اوپر ایسا ہو. ایک پوائنٹ ہو سکتا تھا، دیٹ واز یمن. یمن نے اگر کوئی ریزسٹنس دیا، دیٹ از دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے واقعتاً جو ہے وہ اس کے اوپر ریزسٹنس دیا، فیکچولی دیا. اور اسی لیے شاید ابھی تک ڈائریکشن یمن کی طرف نہیں ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہے، ہاں ایک اور چیز ہو سکتی تھی، ایران جو ہے اگر وہ کرتا. اب ٹیکنیک سے آپ دیکھیں، اس سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں تمام ممالک کی ہوتی ہیں، انہوں نے ورکنگ ایسی کی ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ یہ جو فلیش پوائنٹ ہوتا، اس سے پہلے یوکرین وار شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انگیج کون ہو گیا؟ بیسیکلی اس کے اندر انگیج جو ہوا ہے وہ رشیا ہوا. آپ کو یاد ہو کہ عمران خان جو ہے وہاں پہ جا رہے تھے، وہ دیٹ واز ٹیکن مطلب ود گرین آف سالٹ کہ جی عمران خان وہاں پہ رشیا کے ساتھ میٹنگ ہو رہی، چائنا ہو سکتا تھا، یہ ریجن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے تھے. اگر کوئی ریزسٹنس کر سکتا ہے، دیر از نو سول کنٹری. کتنا بھی مضبوط ہو ایک کنٹری نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جو پراکسی وار ہے وہاں پہ، جو لبنان میں پراکسی وار ہے وہ ایران کی طرف سے پراکسی وار ہے، اور جو اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ بھی وہی ہے. اس کا مطلب لوگوں کے جو کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں، دے آر اسکیئرڈ، دے فیئر. آپ کو یاد ہو کہ ہمارے بھی ایک جب وہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے جو فیونرل ہے یہاں سے بھی کچھ پلان تھا کہ وہاں سر اس پہ بڑے کلیمز آئے تھے ابراہیم رئیسی صاحب کی شہادت پہ کہ ہم بڑا بدلہ لیں گے اور بڑا ان کو جواب دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا. دیٹس اٹ. آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ہوا، اور اس کے اوپر تو بہت ساری اسٹیٹمنٹس آئی تھیں. اور ایران کی طرف سے تو ہپوکریسی نظر آئی ہے اس پہ کہ کامل لائک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اتنا کچھ کہنے کے بعد. نہیں، they can't do it until or unless they can't do it. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ پالیسی رئیسی صاحب کے ہوتے ہوئے جو ایک میزائل اور ڈرون اٹیک ہوا تھا، اب اس پہ بات بھی ہم نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ انٹرنل جو ہے وہ کتنی تھی اس کے اندر. لیکن دیکھیں جو میں جب مس ایڈونچر کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوگ کٹ مت بیچارے کون رہے ہیں؟ وہ سٹیزنس ہیں. اور پرپس کس کا سرو ہو رہا ہے؟ جب آپ نے اٹیک کیا اور دنیا کو پتہ چل گیا، آپ نے ایک اتنے بڑے روگ کنٹری کو اس طرح سے جب چھیڑ دیا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہاں گلی محلے میں کسی کن ٹوٹا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شریف آدمی جو ہے وہ کہیں آ کے اس کو گلے سے پکڑ لے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوگا، کون سے شوٹرز آئیں گے، کس طرح سے وہ بات ہوگی، کس طرح سے قبضے ہوں گے، کس طرح سے وہ جان چھڑائیں گے اس کے ساتھ. کیوں؟ اس نے کیا تو ٹھیک ہوگا کہ یار اس نے پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہے، اس نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے. اور کوئی ایک شریف بچہ یا اٹھ کے اس کے اوپر جا کے اس کو کسی طرح سے ہٹ کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ باؤنس بیک کرے گا. انٹل اور اس کے ساتھ کو محلہ، ہاں گلی محلہ اکٹھا ہو جائے تو پھر دیکھیں کیسے ہے.
अब गली मोहल्ला तो इकट्ठा नहीं हो रहा, गली मोहल्ले के अपने हैं, वो सारे या तो डर के मारे बैठे हैं या उनके इकोनॉमिक टाइज हैं उनके साथ। ये इशू जो है अब हो क्या सकता है इन फ्यूचर। देखें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कोई फ्लैश पॉइंट हो, नंबर 1 उसी के ऊपर ऐसी हो जिसके अंदर कोई ऐसी, जैसे जो बड़ी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, या जैसे पहले ऊँटनी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऊँटनी जो है उसके ऊपर जो है उसकी किलिंग जो है उसके ऊपर गालबन 40 साल मार रही थी, फ्लैश पॉइंट। अब भी अगर कोई ऐसा हो कि वो फ्लैश पॉइंट हो तो वो हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात देखें, मुस्लिम उम्मा की तरफ से इतनी रेजिस्टेंस नहीं आई। आप तो कहेंगे कि आपका तो गला बंद है, आप किसी दुआ में चले कर लें, जुमा की नमाजें हैं, उसमें कहें कि अमेरिका जो है बेड़ा गर्क हो जाए, इसराइल जो है बेड़ा गर्क हो जाए, और कई ऐसे फोरम जो हैं जहाँ पे किसी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के हक़ में स्टेटमेंट नॉट ओनली ओवर हेयर बल्कि कई ऐसे ममालिक जो है वहाँ पे उसको स्टेटमेंट्स के ऊपर पढ़ने लोगों को उठा के लेके गए। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जो मूवमेंट चल सकती थी, जो उसकी बेसिस हो सकती थी, रेशनल हो सकता था, वो है ही नहीं। अब होगा क्या कि किसी वक्त को ऐसा कोई, या तो कुदरत जो है वो अपना कोई करिश्मा दिखा दे, कोई ऐसी चीज़ हो, ये हो सकता है, या कोई फ्लैश पॉइंट ऐसा बन जाए, ख़ास तौर पे टर्की, सऊदीया, कोई ऐसी चीज़ उनके पास कोई ऐसा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऐसा किसी पॉइंट पे आ जाए, तो तब जाके ये बात रही। बात आप जो यूएन की बात करते हैं, जो पहले लीग ऑफ नेशंस होती थी जी 1947 एंड बिफोर, तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो तो फेल हो गई, और उन्होंने देखा कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आए, ये इट हैज़ नॉट सर्व्ड इट्स पर्पस, तो इसलिए यूएन लेके आई। अब मुझे पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं भाई, उसके पास तो वीटो है। आज अगर बात मुझे बताएं कि चाइना को ले आए, आप रशिया को ले आए, वहां पे कोई एक बनाए, कम से कम वीटो तो हो सकता है। दैट इज नॉट। चाइना जो है उसकी अभी तक पॉलिसी जो है वो वॉर पॉलिसी नहीं है, उसकी ग्रोथ पॉलिसी है। हाँ, चाइना किसी वक्त भी फ्यूचर में ऑब्वियसली वो जो वॉर पॉलिसी है या ग्लोबल उसका जो उसको एकदम से इग्नाइट कर सकते हैं, ठीक है, वो हो सकता है। रशिया के अपने मिसाइल शुरू हो चुके हैं, यूक्रेन वाला मामला ही नहीं खत्म हो रहा अभी तक, और वो ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी ये रशियन क्लेम्स थे कि हम इतने दिनों के अंदर खत्म कर लेंगे, इतने दिन में जंग जीत जाएंगे, इतनी देर में जीत जाएंगे, आज तक वो जंग। दैट्स इट। अब रीजन जो हैं, अब यूएनओ का तोड़ सिर्फ रीजन हो सकते हैं, 2-4 लोग मिले, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन आपका कोई इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पे को इकट्ठे हों लोग, यानी मैं कम्युनिटी की, इंटरनेशनल कम्युनिटी, कंट्रीज की या पीपल्स की बात कर रहा हूँ, वो अगर ग्रुप्स हों, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हो सकता था भाई वो तो ये मिडल ईस्ट हो सकता था। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है एक्चुअली ये अमेरिकन सुपरवाइज्ड एक इदारा बना है, और अगला इदारा जो बने वो एंटी अमेरिकन मिलके जो है वो नो डाउट ये तो आपने एक ऐसी बात कर दी कि आप यहाँ पे किसी को बात करें कि ऐसा जो आप अपना पॉइंट करवा लें, उसको कहें भाई कमिटमेंट के साथ आना है और उस खिदमत के साथ आना है, उस वादे के साथ आना है जो हमारे मुल्क में होता है, जो होना है, और जो अगली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर भी होने वाला है। नूर कसूरी साहब, बाकिर साहब ने जो बात की है, बात तो ठीक है कि अगर यूनाइटेड नेशंस का जो किरदार आज तक रहा है, जिस तरह हमने देखा गाजा वॉर शुरू हुई, यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने मना किया कि इस वॉर के अंदर आपने यानी यूनाइटेड नेशन से पहले से ही पाबंदी आयद की हुई थी कि आप स्कूल्स पे और तमाम तर चीज़ों पे, एम्बुलेंसेस पे, हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं कर सकते। हमने देखा गाजा में बेदर्दी से एम्बुलेंसेस को मारा गया, एम्बुलेंस जो किसी को रेस्क्यू करने जा रही थी उसको रोक के बाकायदा वहाँ पे पेशेंट को मरने दिया गया, शहीद किया गया लोगों को, वहाँ पे किस किस तरह जुल्म होता रहा। सो यूनाइटेड नेशंस सिर्फ हम जैसे कमज़ोर मुल्कों के लिए ही है, इसराइल, अमेरिका तो मेरे ख्याल उनकी बात सुनती है। चट्टा साहब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का फैसला मौजूद है। एग्जैक्टली, जब साउथ अफ्रीका गया था और ICJ ने भी फैसला, और कौन उस पर इम्प्लीमेंट करवाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। नूर कसूरी साहब, ये हो क्या रहा है सर? ICJ भी फैसला दे देती है और फिर भी कोई उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो दुनिया में क्या हो रहा है सर? देखें जी, बात यह है कि वो तगड़े दे सत्ते भी 100 होंगे। बात यह है कि जब आपने देखा ना कि कोई, पहली बात है जो लीडरशिप की जी, कौमों को गाइड और आगे लेके उनकी क़यादत को लीडर होते हैं। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कोई बहुत बड़े उस जमाने में टैंक तोप तो नहीं थे, या कि उस वक्त वो मतलब है कि सारी दुनिया को उन्होंने इकट्ठा किया। सिर्फ 1 मिनट के लिए जस्ट दे, मैं इसी बात को देखिए, मैं अगर कंपैरिजन करूं या कंट्रास्ट करूं, ZA भुट्टो
اور بی این بھٹو کا، تو جو فرق واضح نظر آتا ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں میری نظر میں شاید ذوالفقار علی بھٹو سے بھی اچھی لیڈر تھی، ڈپلومیٹک تھی. ذوالفقار علی بھٹو آبویسلی ایک بہت قداور شخصیت تھے، لیکن ان کی جو فرنگ ہے اس کی چیزوں کو، ان کے داؤ پیچ کو صرف جذبات سے نہیں توڑا جا سکتا، کسی ٹیکنیک سے توڑا جا سکتا. نہیں لیکن دیکھیں نا، بات یہ ہے باقر صاحب کہ بھٹو صاحب نے جب جو کام کیا اس کے لیے ہوم ورک بھی کیا. ساتھ آپ نے دیکھا نا اس وقت زمانے میں انہوں نے اسپیشل ریلیشن کا جو یہ جو ہے ہمارا مڈل ایسٹ ہے اس کے متعلق جو پاکستان کے فارن آفس کی ہماری لیڈرشپ کی 0-0-0 پالیسی تھی. اس کے ساتھ اسپیشل ریلیشن بنائے. اسی طریقے سے آپ فار ایسٹ لے لیں، چاہے انڈونیزیا تھا، ملائیشیا تھا، ان ممالک کے ساتھ بھٹو صاحب نے اچھے تعلقات بنائے. یورپ کے ساتھ بیلنسنگ فیکٹر بنایا، امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ روس کے تعاون سے ہمارے سٹیل مل لگی، امریکہ کے تعاون سے پاک امریکن فرٹیلائزر بہت بڑا پلانٹ لگا، پاک چائنا فرٹیلائزر پلانٹ لگا. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر مؤثر لیڈرشپ ہوگی تو آپ سارے لوگوں کو لے کے چل. جو ہے میں آپ کی اجازت کے ساتھ فرق جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں شاہ فیصل، کرنل قذافی اور ایجپٹ کے جو ہے جمال عبد الناصر، یہ ایک اس وقت ایک ایسی ایمرجنگ لیڈرشپ تھی، وہ بونے نہیں تھے. آج مجھے پوری دنیا میں بتا دیں، صرف ایک جو ہے نا جس کو ہم کسی حد تک ریٹنگ کریں، وہ ٹرکی جو ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اس کی شاید کسی حد تک مجھے بتائیں کہ بے نظیر کے بعد جو ہے آپ کو کون سا کوئی ایسا لیڈر ملتا ہے. میں سوری ٹو سے آپ کہیں کہ ان کے قداور شخصیت ہی نہیں ہے. ان کی آواز میں ہاں جو پیچھے ایک بات یہ تھی، ہمارے کئی اختلافات اس کے ساتھ موجود ہوں، لیکن بہرحال جو پی ٹی آئی کے جو ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں، ان میں بہرحال ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ چیز تھی، وہ اٹریکشن وہ تھی. اس طرح کے 2-4 لیڈر بھی نڈر قسم کے آگے جو اپنی آواز اٹھا سکتے ہوں، جو شخصی وزن رکھتے ہوں، وہ موجود نہیں ہے. آپ جو شخصی وزن رکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو یو اے ای کے اور مڈل ایسٹ کے ساری بات کی. سر واٹس گوئنگ ان دی فیوچر؟ پھر اب ہونے کیا والا ہے؟ کیا ایک ایک کر کے جس طرح ملکوں کو اسرائیل کھاتا رہے گا اور ہم دیکھ کے باتیں کرتے رہیں گے؟ کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ چٹھا صاحب جب اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے نا، جیسے باغا صاحب نے کہا ہے، باقر صاحب نے، کہ اس وقت انڈیویجولی لیڈرشپ، میں بلکہ اس کو ایک اور طریقے سے ہمیشہ سوچا ہے کہ فرینڈز آف پیپل لیڈرشپ نہیں رہی ہمارے پاس. لیڈرشپ تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹ بٹوٹ ماڈل یہ وہ کوئی ہیں، لیکن جس کو کہا جا سکتا ہے فرینڈز آف پیپل، فرینڈز آف مطلب نیشنز، فرینڈز آف جو لیڈرشپ ہوتی تھی جس کی وابستگی ہوتی تھی کہ جو لوگوں کو کسی نہ کسی بنیاد پر اکٹھا کر لیتے تھے. اب وہ لیڈرشپ ختم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت سب سے بڑی اچھی اس وقت جو فلسطین کی جو ہیلپ کی جا سکتی ہے، یا پاکستان کو اب بھی اپنا جو رول ہے نا وہ جو ادا کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سعودی عربیہ، ابو ظبی اور دوسرا یہ ترکی کے صدر، ان کے ساتھ مل کے ایک جو ہمارا ایک کانٹیکٹ گروپ بنا ہوا ہے، اس کو ہم ایکٹیویٹ کر کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے وہ یو ایس سے بھی بات سکتی ہے. آپ یو ایس سے کو آپ علیحدہ کر کے بات کرنے کی اگر سمجھیں کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کو علیحدہ کر کے ہم مؤثر طریقے سے کوئی بات کر سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ رہ کے بھی تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کرنے نہیں دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں، ویسے آپ میں بتاؤں آپ کو، ابھی چلیں بہت اچھی یو این اسپیچ ہو سکتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، میں نے کہا کیونکہ فورن پالیسی سر شکر ہے کچھ تو بولا، ایک لفظ نہیں بولتے تھے یہ، اس لیے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بولنے سے ایسا نہیں آپ کو بعض اوقات لگتا کہ یار یہ کاغذی سی چیز ہے. ظاہر ہے سر وہ اسکرپٹڈ تھا اور لکھا ہوا تھا، اور مطلب اب اس میں کیا فورس ہے، اس میں کیا آگے جو ہے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، اور الٹیمیٹلی یہ کیا کسی طرح اپنے ملک کی بات ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے. کس طرح سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ورنہ تو پریکٹیکل سٹیپس میں وہ تو انصاف تو نظر آنا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، کمٹمنٹ نظر آنی چاہیے. ہماری نیل پرفارمنس ہے، اور وہاں پہ یو این اسمبلی کے اندر پتہ نہیں کس پریشر میں آ کے اسکرپٹڈ ایک خطاب دے دیا، ڈیسک بجا بجا کے کیا کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیں جو سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہو سکتا تھا وہ رننگ پریزیڈنٹ کا ہو سکتا.
کتنے ملک وہاں پہ گئے ہیں بھائی, وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج تو ہمارے گلی محلہ میں جب یہ ہوتا ہے, جب کوئی دشمن بھی ہو نا اور ایک ساتھ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, فیملی ہو, وہ کہتے ہیں یار اپنی ساری چیزیں بلا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب یہ کامن کاز ہے, مجھے بتائیں کہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے. جیسے میں نے بونو کی بات کی ہے, اب لیڈرشپ کہاں نظر آتی ہے, نہ ہی اس طرح کی لیڈرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے. سر یہ بونے پلانٹ کیے گئے ہیں نا, ان کو تو ٹیکنیکلی بٹھایا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی کھیپ تیار کر سکتے ہیں, کوئی نرسری تیار کر سکتے ہیں, کسی طرح کے بھی لوگوں کی, انکیپیبل لوگوں کی نرسری تیار کر سکتے ہیں, تو بھائی آپ کیپیبل لوگوں کی نرسری تیار نہیں کر سکتے, آپ وہ لیڈرشپ تیار نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں نا, یہ بول رہے ہیں, یہ آواز کون سی ہے, یہ جو ہمارے قصوری صاحب بول رہے ہیں, اس کا براٹ اپ کون سا ہے. انہوں نے یہ چیزیں, میرا تعارف نہیں ہے اس حد تک, لیکن مجھے پتا کہ انہوں نے بڑی ساری چیزیں جو مراحل طے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ماریں کھائی ہوئی ہیں, انہیں پتا لیڈرشپ کیا ہے, انہیں پتا بات کیسے کرنی ہے. اب یہ چیز کیپیبلٹی آپ وہاں پہ تیار نہیں کر سکتے. انسٹیڈ کہ آپ انکیپیبل جو ہے وہ کھیپ تیار کریں, نرسری تیار کریں لیڈرشپ کی, آپ وہ کیوں نہیں کر لیتے. بھائی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے, ساری دنیا, ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہے اس ملک میں کیا رکھا ہے, میں یار کس طرح سے چلا جو باہر جو ہے. اور الٹیمیٹلی کیا کریں, آپ کے پاس یہاں پہ یہاں معیار کچھ اور ہیں, سٹینڈرڈ کچھ اور ہیں, چاہے ان کی پارٹی ہو, چاہے ان کی پارٹی ہو, چاہے ان کی پارٹی ہو. بھائی معیار کون ہے, معیار تو ڈیفرنٹ ہے. مجھے بتائیں کیپیبل لوگوں کو آج آپ کھیپ تیار کرنا شروع کریں, 1 سال کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ یار یہ کچھ چیزیں وہ تیار ہونا شروع ہو گئی. یونینوں کو کھول دیں سر, کالجوں کی یونین ہے جو یونیورسٹیوں کی, وہاں سے لیڈرشپ ہمیں سنسیئر آتی تھی. نہیں سر, سب سے بڑی بات قصوری صاحب یہ ہے کہ آپ کو فوکس ہونا پڑے گا کہ چلیں ایسا کر لیں, سارے انکیپیبل نہ لائیں, کوئی پرسنٹیج بنا لیں, کوئی ریشو بنا لیں, باروں سے آ جاتی تھی, کوئی پرپورشن بنا لیں کہ یار کسی نہ کسی جگہ آپ نے جوڈیشری میں کوئی اچھے بندے لینے ہیں, آپ نے ایگزیکٹو میں کوئی اچھے بندے لینے ہیں, چلو یار کو ریشو رکھ لو. آغا جان باروں سے آتی تھی, یونینوں سے آتی تھی, مزدور یونینوں سے, لیکن اب تو کچھ بھی نہیں آ رہا, اب تو بلکہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن رہی ہے. یہی المیہ جو سر اب ٹائم تھوڑا سا شارٹ لے کے میں چاہوں گا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ایک جو پوائنٹ ہے اس پہ بات کی جائے, کیونکہ بلاول صاحب بڑا ضد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں جدوجہد کر رہا ہوں یہ موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا, بلکہ اگلے جو آنے والے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں, یا نہ جانے کس کے لیے کر رہا ہوں. کہنا تو ان کا یہ تھا کہ میں شاید ملک کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام جو آئینی عدالت ہے, وفاقی آئینی عدالت بنے گی, اگر یہ عدالت بنتی ہے تو کیا اس ملک کے اندر جو جوڈیشری 140ویں نمبر پہ دنیا میں یا 139ویں نمبر پہ آ رہی ہے وہ کوئی 100 درجے بہتر ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ آغا باقر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو کیا سمجھتے ہیں سر کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا بہتری آ جائے گی؟ آپ سب سے پہلے اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں جی, اور اس کا کانسیپٹ دیکھ لیں, اس کی فلسفی دیکھ لیں کہ یہ کورٹس کیوں بنائی جا رہی ہے. ٹھیک, 2 طرح کے اس وقت سپریم بڑے میں بات کرتا ہوں, ایک اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اور دوسرے اندر ایپلیٹ جورسڈکشن ہے. ٹھیک ہے, نیچے لوور کورٹ سے جتنی اوپر جو کیسز جائیں گے وہ اپیل میں جائیں گے, اور جو 184 میں 184(3) میں جو اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ کسی بھی آئینی یا قانونی ایشو کے اوپر اپنی انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک, اور انہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے لا کو, ری رائٹ نہیں کرنا. ٹھیک, لیکن بیسیکلی تو ری رائٹنگ ہو جاتی ہے کہ آپ مطلب ایک پوائنٹ ہے, ججز جو ہیں ان کا, آنریبل ججز ہیں ان کا سب کا ڈیفینٹ ویو ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا. بالکل ٹھیک. آج کل جو چل رہا ہے سر وہ سب کے مختلف ہی چل رہے ہیں, ریکویسٹ ہو رہی ہے پھر بھی وہ جوائن نہیں کر رہے. حالانکہ یہ تو بیسک دیکھیں نا, آپ میں بتاؤں جس دن یہ بل آ گیا آپ کا ایک ہائی کورٹ فارغ ہو جانی ہے, سیدھی کے سیدھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سب کے سب فارغ ہو جائیں گے, جو اس کے اندر جو نظر آ رہی ہیں باتیں. اچھا, اب کانسٹیٹیوشن کورٹ کا مطلب وہ 6 ججز والا خط بھی آج تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے, حالات تو یہ ہیں. نہیں, اب تو میں تو اس سے کہیں آگے جا کے میں بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ختم ہو جائے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ ختم ہوگی تو فیڈرل کورٹ کا مقصد یہی ہے کہ فیڈرل کورٹ آئے گی, فیڈرل کورٹ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوں گے اس کے اوپر وہ انٹرپریٹیشن دیں گے, اس میں ریٹائرڈ ججز آئیں گے, اور آبویسلی اس کا ایک معیار ہوگا جو بھی سیٹ کیا جائے گا. جو معیار تو یہ سیٹ کرنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لگانا ہے وہاں کا چیف جسٹس جو ہوگا, اور وہ جس طرح سے باقی میرٹ پہ لگے ہیں ایسی میرٹ پہ لگے گا, ان کی ثواب دیتا ہے جس کو تابعدار ترین کو لگائیں گے وہ وہاں پہ چیف جسٹس. آپ دیکھیں نا, بسادہ احترام قصوری صاحب بیٹھے ہیں, میں مطلب اپالوجی ود دیٹ اپالوجی میں بات کروں گا کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ میں ایک جہاد کر رہے ہیں ہم, یا ایک ایسی چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں
بھائی ایک اچھا بلا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک. اس کو ریویمپ کر لیں. اب نئی کورس کے لے کے آنے کا قصوری مطلب صاحب, یا پھر کیوں نئی آئینی عدالتوں کا قیام, میں تو سمجھتا ہوں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ میں چٹھا صاحب میرا تو اپنا جیسے آغا صاحب سے میں تھوڑا سا اس مسئلے میں ڈفر جی جی کہ اس وقت کون جو پاکستان پیپلز آپ کو پارٹی ہاں کرنا بھی چاہیے. نہیں پیپلز پارٹی کا جو اس وقت نہیں میں ایسی نہیں بات کر جو ان کے خلاف رہا, بات میں بات وہ اور طریقے سے کر میں کہہ رہا ہوں کہ خود اس وقت جو اس کا جو پیپلز پارٹی کا یا بلاول بھٹو کا کانسیپٹ خود کلیئر نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے ایکچولی. حقیقت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جہاں کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ ایک سپر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. وہ وہاں کے جیسے امریکہ جن ملکوں کی مثالیں آپ دیں گے, وہ وہاں کے جو سپریم کورٹ ہیں یا فیڈرل کورٹ ہیں یا سینٹرل کورٹ ہیں, ان کے ایک لائک بینچ ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈویژن آف ورک ہے, ان کو ایک علیحدہ کوئی سیپریٹ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ بات ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کی اور سچویشن کی, اس انوائرمنٹ میں جو یہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں یا کون سی, اس وقت تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بریک کر رہے ہیں. پاکستان کی جو جوڈیشری تھوڑا بہت سسٹم ہے آپ اس کو کولیپس کر رہے ہیں. دیکھیں میں اجازت کے ساتھ جو ہے دیکھیں آپ اگر کوئی ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے پیپلز پارٹی جو ہے یا بلاول بھٹو جو ہے وہ اگر اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں یا وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ایسی کورس بنی چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپیل آئے گا, 3 سال کا ایک سپیل ہے. آج کی حکومت مل جل کے ظاہر ہے اس کے اندر سب کا کوئی آبویسلی شیئر ہوگا, جو لوگ آئیں گے اور وہ چاہتے ہیں ان کے پاس شاید کچھ اور حل بھی نہیں ہے. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, کیونکہ یہ تو بڑی واضح طور پہ جسٹس منصور علی شاہ اور جو بینچ کے دوسرے جو فیصلے آئے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں آئے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا دور جو ہے یا ریزسٹنس جو ہے وہ ہمیں آپ ایک جوڈیشری سے آپ کو وہ ملے گی. آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک پولیٹیکل کرزما کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے اس کو کس طرح سے سب ڈیو کریں, اور اس کا توڑ جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں کون سی بات ہے. کسی نے کہا کہ پاکستان جو ہے جی بڑی بات ہے, اس کے اندر جو ہے بہت خامیاں اس طرح سے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں بڑے مشکل چیزیں ہیں. دوسرا ساتھ ایک بندہ بیٹھا اس میں پاکستان جیسا تو ملک کی بات, آپ جو چاہیں راتوں رات کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. الٹیمیٹلی جو فیوچر آئے گا اگلے سال 2-4 سال 5 سال میں جتنی دیر چلیں گی, تو اگلی جو بھی بینیفیشری جو گورنمنٹ ہوگی کیا اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. انہیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کل کو ہمیں بھی ہوگا, اور کسی چیز کو سب ڈیو کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اگر نہ کریں گے تو آپ کا سروائیول نہیں ہے. نہیں باغا صاحب پچھلے جتنے بھی یہ ذاتی مقصد کے لیے جو بھی آپ دیکھیں نا, جو کوئٹہ بینچ نے فیصلہ اس زمانے میں کیا تھا اس سے کوئی جوڈیشری مضبوط نہیں ہوئی تھی, کمزور ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سپیس ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ یہ جو جتنی جوڈیشری کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے, میں یہ سمجھ میرے لیے تو بلکہ یہی حیران کن ہے جو صورتحال پاکستان میں 4-5 سال سے بن گئی ہے, جتنا پریشر ہے پولیٹیکل پارٹیوں کا جوڈیشری پر اور جو طریقہ کار اختیار کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آواز اٹھانے والا آپ کو نظر, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, خوش آئندہ بات ہے, اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اچھی بات ہو ہی نہیں پروگرام کا سکتی. وقت ختم ہو گیا, I'm sorry I have to cut, میں I have to wind up the program. ناظرین یہ آپ نے ویوز سنے, اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا لیڈرشپ, کوئی ایسی لیڈرشپ مسلم امہ کے اندر نکلے جو اس سب کو ریزسٹ کر سکے. فی الحال تو کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی ریزسٹنس سامنے آ سکے. جو ہوگا کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کو برداشت کریں گے, انجوائے کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.